الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں کوئی تو راہ پر رہے اور بہت سارے فسق والے بن گئے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 26 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل والی آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور کتاب کا ذکر کیا، اور آج والی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کا ذکر کیا۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نبی ہر اس عظیم انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی کتاب بھی ہو۔ کل جو ہم نے بات کی وہ رسولوں کی بات تھی، اور رسالت کے لیے ضروری ہے کہ رسالت میں اللہ تعالیٰ ان کو صحیفے عطا فرماتا ہے، اور رسولوں میں سے ان میں سے کچھ کو کتاب عطا فرماتا ہے، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے پاس کتاب نہیں ہوتی، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس وہ کوئی نئے دین کی بات لے کے آتا ہے۔ بہت سارے انبیاء کی تعداد ہے کہ وہ اس بنیاد پہ آئے کہ پہلے ایک دین چل رہا تھا، پہلے ایک مذہب چل رہا تھا، اس مذہب کی ترویج اور ترقی کے لیے اللہ نے ایک اور نبی کو بھیج دی۔ لیکن رسول جو ہے وہ جب بھی آتا ہے وہ نیا دین لے کے آتا ہے، پہلے والا دین جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، نیا مذہب لے کے آتا ہے، نیا دین لے کے آتا ہے، تو وہ رسول کہلاتا ہے۔ رسالت جو ہے وہ نبوت سے اعلیٰ مقام ہے، نبوت سے رسالت جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق ہم نے ان لوگوں میں، اس کائنات میں، بنی اسرائیل والوں میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس لحاظ سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم مقام دیا ہے کہ انہیں جد الانبیاء کا اللہ نے اعزاز دیا، کہ یہ سارے نبیوں کے دادا ہیں، جد الانبیاء۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرے آدم علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طوفان آیا تو ساری کائنات میں سے سب کچھ ختم کر دیا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور صرف روئے زمین پر وہ چیز باقی رہی جو اس کشتی میں سوار تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام سوار تھے۔ اب یہ روایات بھی موجود ہیں کہ کیا اس میں صرف انسان موجود تھے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی موجود تھی اس میں۔ ایک روایات جو ہے وہ اسرائیلیات میں سے یہ بھی ملتی ہے کہ اس میں ہر قسم کے جو جاندار ہیں، ہر قسم کے جو جاندار ہیں اس کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس کشتی میں موجود تھا۔ یہ روایت بھی ایک میں نے پڑھی اور یہ روایت بھی ملتی ہے۔ اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو آدم ثانی والی بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب طوفان نوح آیا اس روئے زمین پر تو وہ طوفان نوح اتنا زیادہ طوفان تھا، اتنا زیادہ پانی تھا کہ آپ کی جو کشتی ہے، قرآن فرماتا ہے، اس کی تفسیر گزر چکی ہے پیچھے، کہ وہ جودی پہاڑ کے برابر آ کے ٹھہرے۔
جودی پہاڑ کی اتنی بلندی ہے، ظاہر ہے اتنا طوفان تو آیا کہ وہ جودی پہاڑ کے برابر آپ کی جو کشتی ہے وہ پانی کی اوپر سطح پہ تھی، ظاہر ہے پانی اتنا تھا تو کشتی وہاں جا کے ٹکرائی، وہاں تک پہنچ گئی تو روئے زمین پر جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ اور اس میں سے جب یہ پانی واپس ہوا، اللہ کا عذاب ختم ہو گیا، بہت بڑا اللہ کا یہ عذاب تھا۔ تو جب عذاب ختم ہوا تو روئے زمین پر کچھ نہیں تھا، سارا چٹیل میدان بن چکا تھا۔ تو پھر وہ جوڑے جو کشتی نوح میں سوار تھے، اس سے پھر دوبارہ اس کائنات کی بقا کا آغاز ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس بنیاد پہ آپ کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام۔ اگر فرمایا وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت رکھی، نبی بھیجے۔ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ سب سے زیادہ جو تعداد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ بنی اسرائیل میں، بہت بڑی تعداد ہے۔ پردادا نبی، دادا نبی، باپ نبی، آگے بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، یہ ایک پوری ایک لائن اور چین اور سیریز یہ چلتی ہے اس انداز میں۔ اگر اس موضوع پہ آیا جائے تو ایک لمبا اور الگ سا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو القصہ مختصر، اللہ نے انبیاء کرام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کس میں بھیجی؟ قوم بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا لاڈ پیار کیا اس قوم کے ساتھ، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ انہوں نے جو جو دعا کی، اللہ تعالیٰ کے نبی سے جو تقاضا کیا اس قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی پورا کیا۔ کبھی کہتے جی یہاں بارش برس جائے، وہاں بارش برس جاتی۔ کبھی کہتے جناب یہاں پہ سبزہ اگ جائے، وہاں پہ سبزہ اگ جاتا۔ کبھی کہتے جناب ابھی دھوپ بڑی ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، تو پورے آسمان پر بادل آ جائے پھر لڑیں گے۔ اللہ ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیتا ہے۔ کبھی کہتے جی یہ روزی کمانا اور کھانا اور یہ سارے اکٹھے کرنا، کھانا پینا، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اللہ سے کہیں ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے، تیار شدہ کھانا آ جائے۔ اللہ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو آگے الفاظ قرآن کے آ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا۔ کچھ ایسے نبی بھی تھے، اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کے پاس رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، شریعت بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس دنیا میں آنے والی سب سے بڑی جو پہلی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ تورات شریف۔ تورات شریف ہے پہلی کتاب، کون سی ہے؟ تورات شریف ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آنے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ وہ زبور شریف ہے، اور تیسری جو ہے وہ انجیل شریف، انجیل پاک ہے، اور آخری جو چوتھی کتاب ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ سب سے بڑی اور عظیم کتاب وہ قرآن پاک ہے۔ یہ چاروں کتابیں جو ہیں یہ اللہ کی نازل کردہ ہیں، اور چاروں کتابیں برحق ہیں، اور چاروں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اب یہ اس میں کیا تبدیلیاں ہو گئیں، یہ معاملات کیا ہو گئے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے۔ چینجز جتنی بھی ہو جائیں، لیکن جو کتاب نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے جو دنیا پہ آئی ہے وہ کتاب تو برحق ہے۔ وہ جس نبی پر آئی ہے، وہ رسول پر آئی ہے، وہ رسول برحق ہے، اور جو وہ شریعت لے کے آئے وہ زمانہ میں وہ شریعت برحق تھی۔ اس زمانہ میں جو اہل کتاب تھے یعنی یہودی تھے، اس زمانہ میں جو مومن تھے وہ مومن ہیں، وہ جنتی ہیں اللہ کے ہاں۔ اس وقت وہی دین تھا، یہودیت تھی۔ پھر جب عیسائیت آئی تو عیسائیت دین تھا، اس پر جو قائم تھے وہ مومن مسیح، وہ مومن کہلائیں گے اور وہ جنتی ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان ہو گیا تو پھر ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ انی رسول، میں پھر اب تمہارے لیے رسول ہوں، الیکم جمیعا، قرآن کے الفاظ ہے، انی رسول الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی ہوں، تم سب کا رسول ہوں۔ جب یہ آ گئے اور قرآن کی دوسری آیت آ گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب سارے ادیان مذاہب ختم ہو گئے، اب صرف ایک ہی دین ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام۔ تو اس کے بعد پھر یہودیت کو بھی ختم ہونا پڑا، عیسائیت کو بھی ختم ہونا پڑا،
اور وہ سارے اب ان پر قائم رہنا جو ہے وہ ختم ہو گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اب اگر جو اس پر رہیں وہ اس کتاب پہ چل رہے ہیں اور نبی کی مذہب پہ چل رہے ہیں تو وہ اہل کتاب تو کہلائیں گے، لیکن مومن نہیں کہلائیں گے، مسلمان نہیں کہلائیں گے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اب ساری شریعتوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب صرف ایک ہی شریعت ہے جس کی طرف اب دعوت دینی ہے اور ہم نے بلانا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس طرف بلانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بہت بڑی آبادی ہے عیسائیوں، کرسچن آبادی بہت بڑی آبادی ہے یہاں پہ، تو ان کو دعوت دینا یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ ہم تو اپنوں کو ہی مسلمان کافر کر کے چھوڑی جا رہے ہیں نا، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ان کو مسلمان کرنا ہم پہ فرض ہے، ان کو دعوت تبلیغ اور ان کو دعوت اسلام دینا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنوں کو دعوت دی، اور دعوت کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے دیا۔ یہ جاتے تھوڑا کہنا عیسائی کو کہ مسلمان ہو جا، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول نے کبھی ایسے کسی کو دعوت دی ہے، سرکار نے ایسے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی گئے اور کافر آؤ جی مسلمان ہو جا، ایسے تھوڑا کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اپنا کریکٹر رکھتے ہیں، اپنا کردار رکھتے ہیں، کیا ہمارا ایسا اچھا کردار ہے کہ عیسائی ہم سے متاثر ہو؟ یہ بڑا سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ مسلمانوں ہمارے لیے بڑی شرم والی بات ہے۔ مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک دن میں بائی چانس یہاں کھڑا تو کسی نے جوتا اٹھا لیا، تو کوئی ایک عیسائی تھا، وہ ادھر سے گزر رہا، تو اس نے سامنے ایک ایسی پھپتی کسی، یقین کریں دل کرتا تھا بندہ یہیں غرق ہو جائے۔ کہتے ہیں ہمارے چرچ میں جوتے نہیں چورے ہوتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کریکٹر ہے، یہ کریکٹر دیکھ کے تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور کسی کو پکڑ کے مسلمان کرنا اسلام میں ویسے جائز نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، آپ کسی کو پکڑ کے کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ تو اسلام نے اجازت ہی نہیں دی، قرآن میں منع کر دی۔ تو کسی کو مسلمان کیسے کرنا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا کریکٹر تھا۔ سب سے پہلے تو اس پوری آبادی پر ہم سب پر کیا فرض ہے؟ ہم اپنا کریکٹر بلڈ کریں، ہمارا کریکٹر ایسا ہو پوری اس آبادی کا کہ عیسائی لوگ دیکھیں اور وہ متاثر ہوں کہ واقعی ہمیں اس دین میں آنا چاہیے، کتنے ہی عظیم لوگ ہیں، اور ہم ہی یہاں پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، برائیاں کریں، لڑائی جھگڑے کریں، فسادات کریں، بے ایمانیاں کریں، چوریاں کریں، بدکاریاں کریں، زناکاری کریں، غلط کام کریں، اور وہ سارے ہمیں دیکھیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ عیسائی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ ایسے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ عیسائی صرف مسلمان کب ہوگا؟ جب ہمارے کردار سے متاثر ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنا کردار متاسفیکٹیبل نہ بنایا تو کیا اس کا جواب اللہ ہم سے نہیں لے گا؟ اس کا جواب ہم سے ضرور لیا جائے گا، اور ہم سے اس لیے ضرور لیا جائے گا کہ ہمارے پڑوس میں بہت بڑی آبادی ہے، شاید لاہور کے کچھ بہت کم ایسے علاقے ہوں جس طرح کا یہ علاقہ ہے، یہاں تو بہت بڑی، ساتھ بالکل مسجد کے ساتھ ایک صرف چھوٹی سی بلڈنگ چھوڑ کے ساتھ ہمارے چرچ ہے، یہاں ہمارا ایک بہت بڑا اللہ کا گھر مسجد ہے جو تبلیغ کا مرکز ہے، اور ساتھ ان کی تبلیغ کا مرکز ہے۔ تو ہم تو بہت زیادہ، ہم پر فرض ہے، ہم پر بہت زیادہ ڈیوٹی ہے، ہم سارے ذمہ دار ہیں اس بات کے۔ لیکن جب میں اپنے مسلمانوں کو دیکھوں کہ وہ ہمارا وہ کریکٹر ہی نہ ہو، تو پھر عیسائی کو کیسے دعوت اسلام دی جائے؟ یہ سوال ہے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ ایک دوسرے کو مسلمان کافر کہنے کی بجائے نا اس پر زور دیں کہ ہم نے ان کو مسلمان کیسے کرنا ہے۔ اتنی بڑی آبادی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اپنے ہی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، ہم نے کسی کو کیا مسلمان کرنا ہے؟ ہم اپنے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی پوری زور لگا کے کوشش کرتے ہیں، جتنی مسلمانوں کو کافر بنانے پہ کوشش ہو رہی ہے، اگر یہی کوشش کافروں کو مسلمان کرنے پہ ہو جائے تو کیا اچھا ہو؟ سبحان اللہ، یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ سب کی ڈیوٹی ہے، یہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ سب کی ڈیوٹی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ سارے، یہ پورا محلہ اس چیز کا ذمہ دار ہے
اب کسی نے یہ چیزیں پہلے نہیں بتائیں تو اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں، ظاہر ہے جو پہلے وقت گزر گیا سو گزر گیا، میرے پاس تو جو وقت ہے میں تو اس کا ذمہ دار اور جواب دیں۔ تو اس لیے یہ کوشش بھی ہمارے لیے دین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آ کے نماز پڑھ کے چلے جانا یہ صرف دین نہیں ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ نمازوں کا وقت تو صرف 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، باقی 22-23 گھنٹے اسلام نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا، باقی 23 گھنٹے بھی تو اسلام ہے، وہ زندگی بلکہ زیادہ مشکل ہے۔ یہاں تو صرف گھنٹے 1.25 گھنٹے کے لیے ہم آتے ہیں مسجد میں، پورا ملا لیں 5 نمازوں کا وقت، اس کے علاوہ تو کوئی اور کام ہی نہیں مسجد میں، لاک ہوتی ہے مسجد بند ہے، باقی سارا وقت ہمارا کہاں پہ گزر رہا ہے؟ وہ ہمارا سوسائٹی میں، معاشرے میں، محلے میں گزر رہا ہے، اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے قرآن نے ہمیں وہ بھی بتایا ہے۔ اور 23 گھنٹے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، اور اس کے لیے سب سے میں نے پہلی بات کی کہ عیسائی کو مسلمان کرنے کا جو پہلا ٹول ہے، جو پہلا ہتھیار ہے، سب سے پہلا وہ کیا ہے؟ اس کے سامنے اچھا کردار رکھنا۔ جب اچھا کردار رکھیں گے تو پھر وہ ضرور کہے گا کہ جس دین میں یہ ہے مجھے بھی اس دین میں آنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا حکمت عملی ہیں؟ بہت ساری خوبصورت دین نے بتائی ہیں، وہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو میرے پاس آئیں لائبریری میں، آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ ٹریک ہے، اس ٹریک پہ چل کے ہم نے ان کو دعوت دین دینی، اور اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس پہ پہلے دن سے کوشش کی اور اللہ نے مجھے بہت ساری کامیابیاں بھی دی الحمدللہ۔ یہیں کہ کئی فیملی کے لوگ ہیں الحمدللہ وہ دائرہ اسلام میں آئے ہیں، کسی طریقے سے جیسے بھی ان سے میں ملوں، ملاقات کروں یا اپنے پیغام بھیجوں ان تک، وہ ایک میسج آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ سنتے ہیں سوشل میڈیا پر اسپیشلی۔ مجھے کئی دفعہ انہوں نے کہا جی آپ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو عیسائیت اور ہمارے چرچ کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو میرے دین کا حصہ ہے کہ ہم نے کسی بھی عبادت گاہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اور نہ اس کو ہم نے گالی دینی ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہر عبادت گاہ کا احترام کرو۔ اس سے کئی ان کے بندے متاثر ہوئے کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ بالکل ساتھ ہی چرچ ہے۔ کئی جمعے کے خطبوں میں میں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہ طریقے ہیں، تو یہ آپ پہ بھی فرض ہے، ظاہر ہے آپ ملتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پڑوسی بیٹھے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہوں گے، سارے معاملات کرتے ہیں، تو یہ میری طرف سے یہ تبلیغ کا حصہ ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ باقی کسی کے دل کو پھیرنا لانا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرا مالک کا کام ہے، لیکن صدا ہم نے لگانی ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے، کامیابی مالک کے ہاتھ میں۔ اگر فرمایا ہم نے فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو ہدایت یافتہ تھے، جو ہدایت پہ رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے ان کی اکثریت ایسی تھی بنی اسرائیل کی جو نافرمان ہوتے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، ان میں سے ان کی اکثریت ایسی تھی جو اپنے انبیاء اور رسولوں اور اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹ گئے، اور انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ان پر کیا کیا عذاب آئے وہ سارا پیچھے ہم تفسیر انبیاء، سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ قصص میں ایک ایک نبی کا اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا، اس پہ بنی اسرائیل کی اس قوم پر کیا عذاب آیا وہ سارے وہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس پہ تفصیلی میں بات کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ، اور ہم پہ زیادہ فریضہ ہے کہ ہمارا پڑوس بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسیح برادری کی ہے، اللہ ہمیں انہیں دعوت دین دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔